الله من قرع الخاتم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولى الكونين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب قال كن فيكون عزیزان محترم حضرت بزرگان عزیز، اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے عنوان گفتگو قرار دیا۔ اول روز سے اسی آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ جناب عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ جناب عیسیٰ خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب نصارۂ نجران نے رسول اسلام سے ہٹ دھرمی کی تو ان کے ہٹ دھرمی کے نتیجے میں پروردگار عالم نے دلیل بنا کر اس آیت کو پیغمبر اسلام پر نازل کیا۔ کہا اگر یہ زیادہ ضد کرتے ہیں تو اب انہیں بتاؤ کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ کا کیا مرتبہ ہے، ہمارے نزدیک عیسیٰ کیا شے ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّ مَثَلُ عیسیٰ، عیسیٰ کی مثل آدم ہے اللہ کے نزدیک۔ ثُمَّ قَالَ، تو ہم نے کہا کن فیکون، ہم نے کن کہا فیکون وہ ہو گئی، یعنی عیسیٰ اور آدم دونوں مٹی سے خلق کیے گئے ہیں۔ بات زیادہ میں سوچ رہا تھا جو بیان آگے بڑھانا ہے، تو کیونکہ بیان ایسا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی جب کوئی اچھی حدیث بیان کرتے تھے تو مجمع کا انتظار کرتے تھے، بڑے محمد عالم تو ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ مثل اور لفظ مثل میں فرق ہے۔ مثل کے معنی ہے مانند، طرح، ہو بہو، اس جیسا یا شبیہ، اور مثل کے معنی ہے حجت، دلیل، برہان، یعنی عیسیٰ اس لیے دلیل ہے آدم کو منوانے کے لیے، یعنی ہم نے عیسیٰ کو دلیل بنا کر بھیجا ہے آدم کو منوانے کے لیے کہ جب عیسیٰ بغیر یعنی جب آدم بغیر ماں باپ کے ہوتے ہوئے اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، کم سے کم عیسیٰ کے ماں تو ہے، کم سے کم عیسیٰ کے ماں تو ہے، تو جس کے ماں ہے باپ نہیں ہے اس کو تو اللہ کا بیٹا مان رہے ہو، اور جس کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد۔
ہے لفظ مثل پر، لفظ مثل پر۔ آج بات ہوگی لفظ مثل پر۔ توجہ ہے لانے محترم، قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَى مِثْلُ الْكَلْبِ۔ پروردگار کہتا ہے وَاتَّبَعَ هَوَى كَمَثَلِهِ مِثْلِ الْكَلْبِ، کہ یاد رکھو دنیا والو، اللہ سے بغاوت کر کے زندگی بسر نہ کرنا۔ اللہ سے بغاوت کر کے زندگی بسر نہ کرنا۔ اگر تم اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر کے اور اللہ کی شریعت سے بغاوت کر کے زندگی بسر کرو گے تو مثلہ کمثل الکلب، تو تمہاری مثل مثل کلب ہے۔ ابھی تمہیں ترجمہ کیا ہے لانے محترم؟ اگر تم اپنی توجہ چاہتا ہوں خصوصاً نوجوان افراد سے جو اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، کیا کہتا ہے پروردگار؟ اگر تم اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر کے اور شریعت محمدی کو پامال کر کے زندگی بسر کرتے ہو، کیا حضور کیا ہو گیا ہے؟ 2 گھونٹ پی لی ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ 2 گھونٹ پی لیا ہے تو کیا ہو گیا ہے؟ اور کیا فرق پڑ گیا ہے؟ بھائی کچھ پہ فرق نہیں پڑا، تیرے اندر سے ایمان چلا گیا۔ ہو گئی ہے، خوشی حاصل ہو گئی ہے، یہ پروردگار عالم کی شریعت سے بغاوت کر کے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی شریعت سے بغاوت کر کے اگر کوئی کہتا ہے 2 ہی گھونٹ تو ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، تو تمہاری مثال مثل کلب ہے۔ اب میں کلب کا ترجمہ نہیں کر سکتا، جو ہے وہ منبر کا تقاضا ہوتا ہے۔ میں کل ایک لفظ کہہ گیا تھا جو ابو الحارث نے کہا تھا، مگر وہ نکل گیا تھا جوش نگاہ میں۔ ایضان محترم، قلب تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ یہ قلب ہے جو شریعت محمدی سے بغاوت کر رہا ہے۔ شکل تو انسان کی ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان نظر آ رہا ہے، مگر سیرت کے اعتبار سے قلب قلب کا حال ہے۔ کائنات میں ایسی قلب کو سمجھیے گا، ذہن میں بات آ گئی ہے، حالت حاضرہ پہ بھی ہے۔ ہم اپنی حکومت کے شکر گزار ہیں اور پرشاسن کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایام اعزاء میں سید الشہداء علیہ السلام کے وقت کو بنانے کے لیے ہمیں چند ہی لوگوں کی اجازت دی ہے، مگر دی ہے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ایضان محترم، مگر آج زمانے میں جو رواج پیدا ہوتا جا رہا ہے، جو اٹھتا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ دیتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے، چاہے وہ کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے، ابھی 2-4 دن کے درمیان کی بات ہے، ایک کمین انسان ہمارے ہی درمیان سے اٹھ کر آیا ہے جس نے نہ قرآن کو چھوڑا ہے نہ رسول کو چھوڑا ہے۔ اب میں اس قلب کو سمجھاؤں گا، اسی قلب کو بات ذہن میں آ گئی حالت حاضرہ کے حساب سے، مگر آپ اگر سامعین بیدار ہیں تو میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو دنیا آج ہمارے رسول کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہہ رہی ہے، تو اب اس قلب کو سمجھیے گا۔ اب میں تاریخ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں آپ کو، تاریخ کے باب میں، اور جاتے جاتے ہم جنگ خندق میں پہنچتے ہیں۔ دیکھتے کیا ہے کہ کافرین مشرکین کے لشکر سے ایک شخص خندق عبور کر کے ادھر آ گیا اور خیمہ
گستاخ رسول صرف اس زمانے میں قلب نہیں تھا، آج بھی قلب ہے اور قیامت تک رہے گا۔ رسول کا یہ جملہ صرف اس زمانے کے لیے محدود نہیں تھا، یہ کائنات قیامت تک چلنے والا جملہ تھا۔ من لہذا القلب، جو بھی گستاخ رسول ہوگا تو یہاں بھی قلب ہے وہاں بھی۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں ہمارے دشمنوں کو قلب کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اب میں دیکھیے تبلیغ کی جو بات ہے، دو انسان میدان محشر میں قلب کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، ایک گستاخ اہل بیت اور ایک شریعت محمدی کو پامال کرنے والا۔ ایک شریعت بدون کوئی محمد والے محمد۔ ایوان محترم، ارشاد ہوتا ہے مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک مثل آدم ہے۔ خلقہ من تراب، ہم نے دونوں کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ قال کن فیکون، ہم نے کن کہا اور وہ ہو گیا۔ اب ایوان محترم بات اگر کل کی، یہ ساری تمہید میں نے باندھی تھی اپنا موضوع شروع کرنے کے لیے ایوان محترم، کیونکہ جو بات میں عرض کرنے والا بڑی اہم گفتگو ہے۔ کل بات پہنچی تھی مباہلہ تک کہ رسول اسلام مباہلہ میں آئے۔ میں تاریخ کا پھر ایک بات پیچھے لے جاتا ہوں آپ کو، ایک قدم پیچھے، جہاں میں نے چھوڑا تھا۔ رسول اسلام خاندان بنی ہاشم میں سے سارے بزرگوں، جوانوں، خواتین کو چھوڑ کر کیوں صرف ان لوگوں کو لے کر گئے؟ کیوں لے کر گئے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی کہ ان کو لے کر گئے۔ اگر آیت کے اعتبار سے دیکھیں، جو صاحب علم افراد ہیں ان سے میں خصوصاً توجہ چاہتا ہوں۔ آیت ہے فَقُلْ تَعَلُوا نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ تینوں جملے جمع کے جملے ہیں۔ صاحب علم ہے وہ جمع کے جملے ہیں۔ ابنانا جمع ہے ابن کی، نسانا جمع ہے نساء کی، انفسنا جمع ہے نفس کی۔ ابنانا کا ترجمہ یعنی جو دلالت کرتا ہے، توجہ رکھیے گا، تھوڑا خوش موضوع ہے، علمی موضوع ہے آج کا، مگر میں ترک کروں گا اعلان محترم آپ کے لیے، بور نہیں ہونے دوں گا آپ کو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تین یا تین سے زیادہ، میں کہوں شیر علی ابن برکت علی، ابن یعنی ایک، ابنا تین یا تین سے زیادہ، نسانا یعنی تین خاتون یا تین سے زیادہ، یہ جمع قلت کہلاتی ہے۔ انفسنا یعنی تین نفس یا تین سے زیادہ۔ تو آیت کے مطابق رسول اسلام کے جو لے کر جانا تھا وہ 9 افراد کو لے کر جانا تھا۔ یہ علمی گفتگو ایسے نہیں پڑے گا کہ آیت کے مطابق رسول اسلام کو 9 افراد کو لے کر جانا تھا اور رسول لے کر جا رہے ہیں 4 کو۔ کسی نے آ کر کہا یا نبی اللہ، مباہلہ کے بعد، یا نبی اللہ اگر آپ کسی کو نہ لے کر گئے، نہ لے کر جاتے، مگر آپ کے چچا آپ کے خاندان میں ابن عباس سب سے زیادہ ضعیف تھے، کم سے کم انہیں تو لے ہی جاتے۔ رسول اسلام فرماتے ہیں میرے نزدیک فضیلت ضعیف ہی نہیں ہے، میرے نزدیک فضیلت صرف ضعیف ہی نہیں ہے۔ پھر فضیلت کیا ہے؟ کہ اللہ کے نزدیک جو فضیلت ہے وہ علم ہے، علم ہے، اخلاق ہے، کردار ہے۔ جو رسول نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک بزرگی فضیلت نہیں رکھتی۔ اسی بات پر تو ہم آج تک لڑتے چلے آ رہے ہیں کہ بزرگی کے بنا پر، بزرگی
نہیں اعلان محترم تاریخ کا نام احتجاج تبرسی. جب آپ نہیں سمجھتے تو بات کھولنا پڑتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا جہاں آپ سمجھ جائیں گے بات کو وہاں جملے کو چھوڑ دوں گا, نہیں تو آگے بڑھ جاؤں گا. احتجاج تبرسی لکھتے ہیں کہ جب بزرگی کی بنا پر کسی کا چناؤ ہوا, بزرگی کی بنا پر, علم کی بنا پر نہیں, بزرگی کی بنا پر, تو اس نے اس کے اب یہی دیکھو تاریخ کے پیچھے ہے, یہ اسی گاؤں کے رہنے والے تھے سنا کے. انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا کہ والد بزرگوار سلام و دعا کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے مجھے خلیفہ محمد بنا دیا گیا ہے. تو جب والد نے خط پڑھا تو انہوں نے جواب میں خط لکھا, کیا علی اس دنیا سے چلے گئے ہیں؟ سوال و جواب, کیا علی اس دنیا سے چلے گئے؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کام نہیں, علی زندہ ہے مگر مجھے بزرگی کی بنا پر چن لیا گیا ہے, بزرگی کی بنا پر. ادھر سے باپ نے لکھا کہ اگر تجھے بزرگی کی بنا پر چن لیا گیا ہے تو ابھی تو تیرا باپ کر دیتا. جب آئیے تو تم علی کی محبت میں کر رہے ہو, اب وہ تو خود ان کے باپ تھے, خود ان کے باپ تھے, یعنی باپ نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا کہ میں تجھے خلیفہ رسول نہیں مانتا. تو جس کی خلافت پر باپ راضی نہ ہو, جس کی خلافت پر باپ راضی نہ ہو, اس کی خلافت پر ہم راضی کیسے ہو جائے؟ میرے یہاں معیار بزرگی نہیں ہے, میرے یہاں معیار علم ہے, علم ہے. کہا پھر بھی آپ کیوں لے کر گئے؟ 9 میں سے 4 کو چنے. اب ہماری کتابوں میں نہیں, اہل سنت کی کتاب ہے مودۃ القربہ, اس کے صفحہ نمبر 45 پر کسی نے پیغمبر سے یہی سوال کیا, وہاں نام ہے, میں نام نہیں لے رہا ان جناب کا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ کہ آپ سارے بنی ہاشم میں سے, اچھا ان کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا, کچھ اور تھا, وہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے, اپنے بارے میں. کہ آپ کسی کو نہیں لے کر گئے, انہی لوگوں کو کیوں لے کر گئے؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا, کہا میں انہیں نہیں لے کر گیا, میں انہیں نہیں لے کر گیا. کہتے لو علم اللہ تعالی فی الارض اکرم من علی والفاطمہ والحسن والحسین, اگر روئے زمین پر اللہ کے علم میں کوئی ان سے زیادہ افضل ہوتا, میرے علم میں نہیں بلکہ اللہ کے
ऐलान मोहतरम। अब मैं यहाँ पर रुक कर आप ऐलान मोहतरम की खिदमत में एक जुमला कहूँगा। हमारे यहाँ पर और अहले सुन्नत के यहाँ पर भी ये मिलता है कि जिस हदीस की गवाही कुरान न दे उस हदीस को दीवार पर मार दो। अगर कोई इतराज कर दे कि भाई आप जो ये हदीस पढ़ रहे हैं कुरान भी तारीफ कर रहा है, ऐलान ग्रामी पैगंबर ने क्या कहा, जो हदीस की गवाही कुरान न दे उसको दीवार पर मार दो। है कोई आयत ऐसी जो ये बताती है कि ये सबसे अफजल है? भाई है, कभी तो बयान करते, अगर नहीं होती तो बयान नहीं करते। कौन सी आयत है? तो अब मैं सूरह नूर की पढ़ना तो सूरह नूर की सारी आयत को पढ़ना था, 15 आयत, मगर मैं 15 की 15 आयत छोड़ता हूँ वक्त की किल्लत की वजह से, वरना बात बहुत आगे निकल जाएगी। मैं उसी आयत को पढ़ता हूँ जहां से ये बात निकलती है। सूरह नूर में, सूरह नूर को जानते हैं, उसमें अल्लाह ने ये फरमाया अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह का नूर आसमान पर भी है जमीन पर भी है। तर्जुमा ही समझ लीजिए, नूर खुदा जमीन पर भी है आसमान पर भी है। दिखाओ भाई कहाँ है अल्लाह का नूर, दिखाओ कहाँ है नूर खुदा। पैगंबर इस्लाम से मालूम के मौला ये बताइए कहाँ है नूर खुदा? क्या अली को जाकर देख लो नूर खुदा। कहा कोई आयत है इस हदीस की तारीफ करती हो? है। तो परवरदिगार आलम सूरह नूर में इरशाद फरमाता है फी बुयूत, तुम्हारे ऊपर जरूरी है, वाजिब है कि जिन घरों को हमने फजीलत दी है उन्हें जो है फजीलत अता करो, यानी उन्हें बुलंद रखो। जो अल्लाह के घर है, जो अल्लाह के घर है, तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि उनको फजीलत अता करो। तो पैगंबर इस्लाम की खिदमत में चंद लोग आकर कहने लगे वो कौन से घर है, वो कौन से घर है जिनके लिए अल्लाह कह रहा है ये बाफजीलत है, इनको बाफजीलत रखो। तो रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया बुयूतुल अंबिया, अंबिया के सारे घर बाफजीलत है। अंबिया के सारे घर बाफजीलत है। तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ, वही जो वहां था, खड़ा होकर कहता है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने जो जिन अंबिया उन बुयूतों में क्या इन घरों में घर अली का घर और फातिमा का घर भी शामिल है? ये बताइए कि आपने जिन अंबिया के घरों को फजीलत बाफजीलत बताया है, क्या इन घरों में अली और फातिमा का भी घर है? रसूल इस्लाम ने फरमाया नाम, हाँ नाम, हाँ मिन बुयूत अफजल है, ये सिर्फ इनमें शामिल नहीं है, इनसे अफजल है। ये सिर्फ इनमें शामिल नहीं है बल्कि इनसे अफजल है। अब मैं जुमला क्या बोल मतलब घर कभी भी अफजल नहीं होता है। यानी घर कभी भी अफजल नहीं होता है, मकान कभी भी अफजल नहीं होता है, अफजल होते हैं मकीन, अफजल होते हैं मकीन। बैग कभी भी अफजल नहीं होता है, अफजल होते हैं अहले बैत। अल्लाह का घर इसलिए अफजल है कि वो अल्लाह का है। अगर किसी और का होता तो आप सौदा करते, कभी ना करते। तो निस्बत से अफजल है। तो जिनके घर अफजल है, जिनके घर अफजल है, तो वो कायनात में सबसे
اس لیے اللہ نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ کے علم میں ان سے زیادہ کوئی افضل ہوتا تو میں ان کو نہیں لے کر جاتا. ہمارے یہاں پر ایک روایت افضل کی بات آ گئی ہے, ایک روایت ذہن میں آ رہی ہے. اگر آپ دھیمی دھیمی سے صلوات پڑھ لیں تو میں آگے بڑھ جاؤں افضلیت ہی کو سمجھیے گا. رسول اسلام بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں. کہاں؟ مسجد میں. امام علی کا بچپنا ہے. جناب جبرائیل بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں بشکل بشر. جیسے ہی علی مسجد میں داخل ہوئے, مسجد میں داخل ہو کر چند قدم آگے بڑھے, جبرائیل تعظیم میں کھڑے ہو گئے. جبرائیل تعظیم میں کھڑے ہو گئے. پیغمبر نے حیران ہو کر معلوم کیا, جبرائیل تم اس بچے کی تعظیم کر رہے ہو؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی آپ کی نظر میں یہ بچہ ہے, میری نظر میں استاد ہے. آپ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں جبرائیل کا ٹیچر, لیکن یہ بھی ایک ظلم ہے علی کے اوپر جو ہے. 1400 سال ہو گئے آج تک ٹیچر کے ٹیچر ہی ہے. پیش نہیں پڑھایا محمد والے آپ کی نظر میں یہ بچہ ہے, میری نظر میں یہ میرا استاد ہے. ایک مرتبہ رسول فرماتے جبریل استاد, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ رسول نہیں جانتے تھے, یہ بتانے کے لیے ہے. کہ جبریل اچھا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے جو تمہارا استاد ہے نہیں. جبریل فرماتے اللہ کے نبی مجھے عمر کا تو نہیں پتا, مجھے علم بھی نہیں ہے, مگر ہاں اتنا معلوم ہے کہ افق عرش پر ایک ستارہ چمکتا ہے, 70,000 سال طلوع رہتا ہے اور 70,000 سال غروب رہتا ہے. افق عرش پر ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے, 70,000 سال طلوع رہتا ہے اور 70,000 سال غروب رہتا ہے. میں نے اس ستارے کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اس کو طلوع اور غروب ہوتے ہوئے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. رسول مسکرا کر فرماتے ہیں اے جبرائیل اگر میں اسی زمین پر بیٹھے بیٹھے تجھے وہ ستارہ دکھا دوں, یہی بیٹھے بیٹھے اگر وہ ستارہ دے دوں تو اللہ کے نبی ابھی 2-4 سال پہلے وہ غروب ہوا ہے, ابھی نہیں طلوع ہوگا. کیا تو چاہے تو دکھا سکتا ہوں, اگر تو چاہے تو دکھا دیجئے. رسول اسلام نے فرمایا یا علی ادعو منی, اے علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے, جب تھوڑا فاصلہ اور باقی رہ گیا کہا ادعو منی, اے علی اور قریب آؤ. علی اور قریب آئے, کہا ادعو منی, اور قریب آؤ, اور قریب آئے. رسول نے اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملایا, اپنی پیشانی کو علی کی پیشانی سے ملایا, اور ملا کر جو رنا دی تو ایک ستارہ نظر پر آسمان میں جبریل کہتا ہے اللہ کے نبی یہ وہی ستارہ ہے. اللہ کے نبی یہ وہی ستارہ ہے, وہ ستارہ نور محمد نور علی کا ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ہوتا ہے. خیر بہرحال بات سے بات کروں تو اہل بیت کے علاوہ پوری روئے زمین پر کوئی ان سے افضل نہ کل تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک ہوگا. یہ افضل ترین افراد ہیں. جب پیغمبر اسلام مباہلہ میں پہنچے 2-4 جملے ہیں اور ایک میسج کے طور پر جو بات مجھے بتانا ہے خصوصاً میں اس بات کو چھوڑوں گا اعلان میں اور بیان کروں گا. حالانکہ کچھ لوگوں کے ذہنوں پر آپ کی طبیعت پر بار بھی نہیں تھی, مگر یہ حق ممبر ہے تو میں بیان کروں گا.
اللہ نے گرامی کل آپ نے ابو الحارث کی گفتگو سنی تھی کہ اگر ہم ان سے مباہلہ، یعنی میں نے مباہلہ کلی طور پر بیان نہیں کیا ہے، یعنی تو جزیات اٹھا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان سے مباہلہ کیا تو ہم یا تو بندر ہو جائیں گے یا نجس العین جانور میں مسخ ہو جائیں گے. یہ تو تھی اس کی بات، یہ ادھر بیٹھا ہوا بات کر رہا تھا. ادھر جبریل آتے ہیں رسول اسلام کے پاس، یہ بھی حرب الانوار کی روایت ہے. آ کر رسول اسلام سے کہتے ہیں اللہ کے نبی بعد درود و سلام آپ کا رب آپ سے یہ کہتا ہے کہ اگر نصارہ نجران آپ سے مباہلہ کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ اس پورے میدان کو آگ میں تبدیل کرے، اس پورے میدان کو آگ میں تبدیل کر دے اور ان کو جلا کر راکھ کر دے گا یہیں پر. رسول اسلام نے فرمایا اچھا ایسا کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے نسل کو پتا چل جائے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آئے گا قیامت تک لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو بھی اہل بیت کے مقابلے پر آئے گا جل کر راکھ ہو جائے گا. تو رسول اسلام نے ایک جملہ کہا جبریل کیا صرف یہی لوگ جل کر مریں گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، جیسے ہی یہ مباہلہ کے لیے آپ کے لیے ساتھ آپ کے مقابلے پر میدان میں آئیں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا تو پلک جھپکنے سے پہلے حیران محترم مدینے سے، اور آپ کیلکولیٹ کریں کہ سنا جہاں پر ہے وہ یمن کا علاقہ ہے، تقریباً 300-450 کی یعنی کلومیٹر کا فاصلہ ہے سعودی عرب سے مدینے سے یمن کا. رسول اسلام فرماتے ہیں جبریل فرماتے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے یہ آگ یہاں سے چل کر ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دے گا. یہ ہے جبریل کو جملے. عزیزان گرامی اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ بھلے ہی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں مگر آپ شیعہ ہونے آپ کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے عمل کو خلاف عمل اہل بیت انجام نہ دیں، اپنے عمل کو خلاف عمل اہل بیت انجام نہ دیں. عزیزان گرامی خصوصاً نوجوان افراد سے جو میری گزارش ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. عزائے امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کوئی رسم نہیں ہے. عزائے سید الشہداء کوئی رسم نہیں ہے کہ جیسا آپ جی چاہے ویسا انجام دے. نہیں، یہ شاعر اللہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عزائے امام حسین. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں پورے مجلس سے، کیا آپ اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس جگہ پر امام حسین کی یعنی کہ مجلس یعنی مسائل یا مرثیہ یا نوحہ پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر بی بی تشریف لاتی ہے؟ یہ عقیدہ ہے آپ کا؟ ہے کہ عقیدہ نہیں ہے؟ ذرا بول دیے گا سب کہ ہم نے نہیں کہا سب کا عقیدہ ہے. یا میں دلیل کے طور پر آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. سید بحر العلوم جب حرم امام علی کے قریب میں مسجد میں درس سے خارج دیا کرتے تھے تو سید کو جانے میں کچھ دیر ہو گئی وہاں پر. تو ایک طالب علم نے وہاں پر بیٹھ کر کہا کہ اتنے استاد آتے ہیں لوگ میں ایک مرثیے کے بند یا مصائب کے بند آپ کو سنا دیتا. اس نے وہاں مصائب کے چند جملے پڑھے. جب سید آئے تو انہوں نے خوشبو محسوس کی تو فوراً کہتے ہیں کہ کیا یہاں پر کوئی مجلس سید الشہداء بقا ہوئی ہے؟ کیا یہاں پر کوئی مجلس سید الشہداء بقا ہوئی ہے؟ شاگردوں نے کہا نہیں استاد. کہا پھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں اس بی بی کی جس کی جنت سے خوشبو ملتی ہے. تو شاگردوں نے کہا استاد یہ طالب علم نے آپ کو دیری ہوئی آنے میں اس نے مسائل پڑھ دیے. اس نے اس کی کمر کو تھا باشرف ہے سید الشہداء کے مسائل کہے تو نے اور بی بی آ گئی. اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جہاں پر بھی مسائل
سید الشہداء بیان کیے جاتے ہیں، چاہے وہ منبر پر ہو، چاہے وہ مرثیے کی شکل میں ہو، چاہے وہ لوہے کی شکل میں ہو، وہاں بی بی تشریف لاتی ہے، یہ آپ سب مانتے ہیں۔ اب آپ سوچیں اپنے اوپر کہ ایک انسان اس لوہے کی مرثیے کی اور مجلس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ نالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوہا چلا دیتے ہیں، راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں لوہا چلا دیتے ہیں، نالی پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہوا ہے، نالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لوہا چل رہا ہے، بات کر رہے ہیں، اہمیت کا نہیں معلوم ہے کہ اہمیت کیا ہے، اہمیت کا کیا ایک بات اور بڑھا دوں، اگر آپ کی بستی میں سے کوئی بھی ایک بچہ جوان بوڑھا قرآن لے کر نالی پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو آپ کیا کہو گے؟ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت نالی پر بیٹھ کر کر رہا ہے، ذکر اہل بیت تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے، ذکر اہل بیت تلاوت قرآن سے کم نہیں ہے، مگر ہم اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ لوہا، یہ مرثیہ شاعر اللہ ہے، نوجوان افراد اس چیز کا خصوصی گھر میں ہے، لوہا چل رہا ہے، بج رہا ہے، بھائی ہمارا مذہب عقلی مذہب ہے، ہمارا مذہب کوئی ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کے مذہب کو ایسے ہی مان لیا ہے، عقل کا مذہب ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی چیز بغیر دلیل کے نہیں ہے، نہ ہم مانتے ہیں، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی دلیل دو، اور اگر ہم کوئی بات کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے۔ اعزائے محترم، آزاد امام حسین رسم نہیں ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے جو کر دیا ہے کر دیا، کریں آپ کریں مگر احترام کا بھی قائل رہیں۔ لوہا مرثیہ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کرنا چاہے، بیٹھ کرنا سنے جب اس کی شایان شان نہ ہو، جہاں اس کی شایان شان ہے وہاں بیٹھ کر سنے۔ لوہا چل رہا ہے، کوئی سن بھی نہیں رہا ہے، لوہے کا مطلب ہے گریا کرنا۔ جناب نوح علیہ السلام کا نوح کیوں نام پڑا تھا؟ اس لیے تو پڑا تھا کہ وہ زیادہ گریا کرتے تھے، بہت گریا کرتے تھے، اور اس قدر گریا کرتے تھے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا تھا، نام تو ان کا عبدالرحمن تھا جناب نوح علیہ السلام کا، مگر زیادہ گریا کرنے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا تھا۔ تو عزائے امام حسین میں آپ کا دل کیا چاہتا ہے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ شریعت محمدی کو پامال کر کر مجلس کر رہے ہیں تو مجلس قابل قبول نہیں ہے۔ شریعت کے ساتھ ساتھ ادا ہو، شریعت بدون پر محمد عالم، اس لیے نوجوان افراد خصوصاً اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ ایسی جگہ پر لوہا مرثیہ نہ سنیں جو اس کے شایان شان نہیں۔ دوسری بات اعزائے محترم، اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے کہ یہ مجلس سید الشہداء شاعر اللہ ہے، اس مجلس میں اگر آپ آئیں تو وضو کر کر آئیں، با طہارت آئیں۔ جب کوئی انسان با وضو مجلس سید الشہداء میں آتا ہے تو اب میں آیت اللہ بہجت کا جملہ ارشاد فرما دیتا ہوں آپ کو، وہ کہتی ہے کہ اہل بیت اطہار اس کے بعد طہارت آنے پر مجلس سید الشہداء میں اس کے لیے دعا کرتی ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ مگر عزیزان محترم ایک جملہ کہہ کر اور اب مسائل ہے، ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، مگر توہین ہمارے ذریعے بھی ہوتی ہے اگر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اہل بیت کو ان کی توہین سے اتنا اثر نہیں پڑے گا جتنا آپ کی توہین سے۔ اہل بیت
پر ظلم و ستم ہوتے چلے آئے ہیں. اگر آپ کے ذریعے بھی ظلم و ستم ہوگا یہ اہل بیت کے لیے بڑا دردناک. عزیزان گرامی، اب حسین اس غریب کا نام ہے جس نے اپنے پورے بھرے گھر کو کربلا کے میدان میں شریعت کے لیے اس دین کے لیے قربان کر دیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، آج 4 محرم نمودار ہو رہی ہے اور ہم چاند رات سے بیوی کو قصہ دے رہے ہیں. کبھی حبیب کا قصہ دیا، کبھی کسی کا قصہ دیا. آئیے آج اس انصار حسینی میں سے اس ناصر کا قصہ دیا جائے جو چند لمحے کا ناصر حسین تھا، اور اس کو شرف کتنا ملا. ایسا شرف نہ اصحاب رسول میں سے کسی کو ملا، نہ اصحاب امام علی میں سے کسی کو ملا. عزیزان گرامی قدر، وہ انسان ہے جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں لے کر آیا تھا. شب عاشور جب ہوئی تو وہ اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ امام کو یہاں تک لانے والا میں ہوں. اگر روز محشر فاطمہ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے میرے بیٹے حسین کو تو یہاں لایا ہے، بتا میرے بیٹے کا قصور کیا ہے، تو میں فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، رسول کو کیا جواب دوں گا. بس عزیزان محترم، وقت صبح ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ امام حسین کے قافلے کی طرف بڑھا، خیام حسینی کی طرف بڑھا. مگر حسین جانتے ہیں کہ یہ آئے گا ادھر ہی، وہیں پر بیٹھے ہوئے حر کا انتظار کر رہے تھے. عزیزان محترم، جیسے حر کا غلام، حر کا بیٹا آیا، حسین نے سینے سے لگا لیا اور لگا کر کہتے ہیں حر مبارک ہو، تم حق کی طرف آ گئے ہو. اے حر مبارک ہو، تم فاطمہ کے لال کی نصرت کے لیے آ گئے ہو. صبح عاشور نمودار ہو گئی ہے. ایک مرتبہ حر امام حسین کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں یہاں پر آپ کو لے کر آیا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں آپ پر اپنی جان کو قربان کروں. امام حسین کہتے ہیں اے حر تم تو ابھی آئے ہو ابھی جا رہے ہو. اے حر کوئی مہمان بھی آتا ہے تو وہ بھی 3 دن ٹہلتا ہے. اے حر مجھے معاف کر دینا، میں مہمان نوازی کا ادا نہ کر سکا. اجرکم اللہ، خدا جس غم میں نہ رلا سوائے میں سید الشہداء. اے حر میں مہمان نوازی کا حق ادا نہ کر سکا. مولا میں بیوی کو جب میں چاہتا ہوں بیوی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. ایک مرتبہ حر کو اجازت ملی، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کارزار میں پہنچ کر رزق پڑھنا شروع کرتا ہے. کہتے اے ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی، فاطمہ کے لان پر پانی بند کر دیا ہے. ذرا ان بچوں کی طرف دیکھو جن کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں. حسین کی بیٹی سکینہ علاتش کی صدائیں بلند کر رہی ہے. اللہ اکبر. حر جنگ کرتے جاتے ہیں، تاریخ کا جملے ہیں حر نے ایسی جنگ کی ہے کہ کسی نے جنگ نہیں کی ایسی. اللہ اکبر. ایک مرتبہ حر پلٹ کر آ رہے تھے، کسی نے حر پر تلوار سے حملہ کیا. اب جو سر پر تلوار لگی حسین کی طرف رک کر کہتے ہیں اے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا میرا آپ کا سلام ہو. ایک مرتبہ حسین میدان کارزار میں پہنچ کر حر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانو پر رکھتے ہیں. اب جو زانو پر رکھا سر کو شگافتہ ہو گیا تھا. ایک مرتبہ سر کے خون کو روکنا چاہا مگر حر کا سر کا خون رکتا نہیں ہے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی جیب سے رومال کو نکالا، حر کی پیشانی پر باندھ دیا. اے حر مبارک ہو، فاطمہ کا رومال تمہارے ماتھے پر آ گیا. حر کہتا ہے مولا کوئی بیوی میرے پیروں کے پاس کھڑی ہوئی ہے، اپنے پیروں کو سمیٹ لے. میری ماں فاطمہ تجھے لینے کے لیے آئی. ہماری اس مقدس عبادت کو اللہ کے واسطہ محمد وال محمد کا شیعہ میں خلاف جنابین جان کمال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ کے واسطہ محمد وال محمد کا مومن بے اولاد ہم کو اللہ
واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نبوغ فرما، اعلان واسطہ محمد و آل محمد کا حجت آخر امام زمانے میں ضرور مقامی فرما، امن کے انصار کی شمار فرما، ربنا تقبل منا